نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مخارج سے پہلے کچھ ضروری باتیں کی تھیں، جس میں ہم نے متحرک، ساکن، اسی طرح مخارج کے مواقع میں سے پہلا جو مواقع تھا جوف دہن، اس کی تعریف جانی تھی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے دانتوں کے اور داڑوں کے نام یہ بھی معلوم کیا تھا۔ تو ایک بار پھر خلاصہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں سے شروع کرتے ہیں سبق، کہ دانتوں اور داڑوں کے کل 6 نام ہیں، جن میں 3 دانت جو ثنایا، رباعی، انیاب ہے، ان کے نام ہیں یہ، اور داڑوں کے 3 نام ضواحک، طواحن، نواجز، جس کے ہم نے گزشتہ سبق میں نام بتا دیے اور سوال میں بھی پوچھا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے کیا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ یہ تو اجمالاً بات تھی، دانتوں اور داڑوں کے سے ہم نے نام جانا تھا۔ آج کے سبق میں ہم جو ہے دانتوں اور داڑوں کی تفصیل جانیں گے کہ یہ جو دانت ہیں یہ کون سا دانت، اس کو کیا کہا جاتا ہے اور یہ کس کام میں آتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو پہلے ہم دانتوں کی تفصیل کریں گے، پھر اس کے بعد ہم داڑوں کی تفصیل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، دانتوں کے نام تو 3 ہیں، ثنایا، رباعی، انیاب، لیکن نام 3 ہے لیکن کل 12 دانت ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 12۔ تو کل 12 دانت ہوتے ہیں۔ اب ان کی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں، بالکل سامنے والے جو آپ کے دانت ہیں نا، جو آپ ای کرتے ہیں تو سامنے، بالکل سامنے نظر آتا ہے، بالکل سامنے والے، اوپر چاہے نیچے، اوپر اور نیچے جو 4 دانت ہیں، یعنی 2 اوپر 2 نیچے، ان 4 دانت کو ثنایا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ثنایا ان دانتوں کو کہتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے اوپر والے 2 کو ثنایا علیا، علیا یعنی اوپر والا، بلند، تو اوپر والے کو ثنایا علیا کہتے ہیں، اور نیچے والے کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ سفلا نیچے والے کو کہتے ہیں، نیچے والے کو، نیچے کو کہتے ہیں سفلا، جیسے نا قرآن مجید میں ثم رددناہ اسفل السافلین، تو اسی سے سفلا۔ تو سامنے والے اوپر والے دانتوں کو ثنایا علیا اور نیچے والے دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ یہ ہو گئے ثنایا سے متعلق اوپر اور نیچے۔ اچھا، ثنایا کے ساتھ والے جو اوپر نیچے دونوں جانب 4 دانت ہیں، ان کو رباعی کہتے ہیں۔ رباعی 4 کو کہتے ہیں، 2 کر کے ملائے تو رباعی ہو جاتے ہیں نا۔ تو ثنایا کے ساتھ والے، یعنی بالکل سامنے والے دانت کے ساتھ جو آپ کے دانت ہیں، ان کو رباعی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رباعی۔ اب رباعی کے ساتھ والے جو 4 دانت ہیں، اوپر نیچے دونوں جانب، اور اس میں پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نوکدار ہوتے ہیں، ڈریکولا کے جیسے دانت ہوتے ہیں نا، ایسے ہوتے ہیں یہ 4 دانت، ان کو انیاب کہتے ہیں۔ انیاب کا معنی یہ تیز ہے، نوکدار دانت کہتے ہیں انیاب۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ نوکدار جو دانت ہوتے ہیں جن کے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ انیاب کہتے ہیں۔ یہ ہو گئے کتنے دانت؟ 12۔ ثنایا 4، اس کے ساتھ اس کے رباعی 4، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ انیاب 4۔ ٹوٹل کتنے دانت ہو گئے؟ نام صرف 3 ہے اور ٹوٹل 12 دانت ہے، اوپر نیچے سب ملا کر۔ اس کے بعد ابھی ہم داڑوں کے متعلق تفصیل جانیں گے۔ دانت کل 12 ہے، تو داڑیں کل جو ہے 20 ہوتی ہے۔ 12 اور 20 کتنے ہوں گے؟ 32۔ انسان کے ٹوٹل دانت کتنے ہوتے ہیں؟ 32۔ آپ لوگ فکر نہیں کریں، 32 کسی کسی کے عقل داڑ بعد میں نکلتے ہیں، ابھی تو نہیں ہوگا کسی کو۔ تو دانتیں کتنے، داڑیں کتنے ہوتی؟ کل 20 ہوتی ہے، نام صرف 3 ہے۔ اب اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ دیکھیں، ہم نے انیاب تک تو دانت ہیں، تو انیاب کے ساتھ والے، انیاب کے ساتھ والی جو اوپر نیچے دونوں جانب 4 داڑیں ہیں، ان کو ضواحک کہتے ہیں۔ نوکیلا جو دانت ہیں ان کے ساتھ والے جو دونوں جانب 4 داڑیں ہیں، ان کو کس کیا کہتے ہیں؟ ان کو ضواحک کہتے ہیں۔ ضواحک اس لیے کہتے ہیں، جب آپ مسکراتے ہیں یا جب آپ ہنستے ہیں
تو یہ دانتیں خوب واضح ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو زواحق کہتے ہیں، جو ہنستے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، زواحق کے ان کے ساتھ والے تین تین داڑیں، دیکھیں پہلے چار چل رہے تھے نا، اب ان کے ساتھ تین، ان کے ساتھ کیونکہ تھوڑا سائز میں بڑا ہوتا ہے نا تین، تو یہ تین تین داڑیں جو اوپر نیچے منہ کے دونوں جانب، کل 12 داڑیں، تین تین کر کے آپ دونوں جانب کریں کتنے ہو جائیں گے؟ 12 ہو جائیں گے نا۔ تو تین تین داڑیں اوپر نیچے منہ کے دونوں جانب، کل 12 داڑیں، ان کو طواحن کہتے ہیں۔ اور طواحن اس لیے کہتے ہیں کہ کھانے کو پیستی ہے۔ یہ جو داڑیں ہے کیا کرتی ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ کھانے کو پیسنے کا کام ہے۔ جو آپ بڑے بڑے چیزوں کو پیس دیتے ہیں نا، یہ پیسنے والی مشین ہے یہ طواحن۔ اچھا، طواحن کے ساتھ والی اوپر نیچے دونوں جانب بالکل آخر میں 4 داڑیں ہیں۔ طواحن کے ساتھ والی اوپر نیچے دونوں جانب بالکل آخر میں 4 داڑیں ہیں، ان کو نواجز کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ نواجز کہتے ہیں۔ اچھا، اب داڑوں کے ایک مکمل نام بھی ہے جس کو اضراس کہتے ہیں۔ داڑوں کا نام کیا؟ اضراس ہے، ضرس کی جمع۔ اچھا، اس کے بعد جیسے کہ میں نے بتایا تھا زواحق کا کیا معنی تھا، اسی طرح طواحن کا کیا معنی تھا اور کس کام کے لیے ہے یہ، تو زواحق میں نے بتایا تھا ہنسنے والی دانت ہوتی ہے، داڑیں ہوتی ہے جو ہنسی میں نظر آتی ہے، اور طواحن جو ہے وہ پیسنے والی مشین ہے، یعنی کھاتے ہوئے چیزوں کو پیستی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، دوسری بات یہ یاد رکھے کہ حرفوں کو ادا کرنے میں نا صرف اوپر کے داڑ اور دانت ہی کام آتے ہیں، یعنی اکثر جو دانت اور داڑ جو ہے انہی سے حروف ادا ہوتے ہیں، لیکن نیچے کے دانتوں اور داڑوں کا ویسے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو سامنے والے آپ کے نیچے تو دانت نظر آ رہے ہیں نا، یہ کچھ حرفوں میں آواز نکالنے میں کام آتے ہیں، جیسے کہ مثال صاد ہم ادا کرتے ہیں، زا ادا کرتے ہیں، یا سین ادا کرتے ہیں، زا ادا کرتے تو اس کا تعلق ہوتا ہے نیچے والے دو دانت ہیں، یہ کام آتے ہیں، باقی جو ہے اصل جو کام ہے اوپر والے دانت ہی آتے ہیں اور داڑیں۔ سمجھ میں آگے بات؟ انشاءاللہ آپ کو آنے والے سبق میں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے دانتوں اور داڑوں کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کی تفصیل جانی کہ دانت اور داڑیں جو ہے ان کے نام تو 6 ہیں: ثنایا، رباعی، انیاب، زواحق، طواحن، نواجز، لیکن تفصیل یہ ہے کہ دانت کل 12 ہیں۔ سامنے کے 4 کو ثنایا علیہ، اوپر والے کو، نیچے والے کو ثنایا سفلی، اور اس کے ساتھ 4 دانتوں کو رباعی، اور اس کے ساتھ جو نوکیلا جو دانت ہوتے ہیں دونوں جانب اوپر نیچے، ان کو انیاب کہتے ہیں۔ اچھا، دانتوں کے بعد پھر زواحق، جو نوکیلا دانت کے ساتھ 4 اوپر نیچے، اس کو زواحق کہتے ہیں، جو ہنستے ہوئے نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ والے جو 3 داڑیں ہیں ان کو طواحن کہتے ہیں، جو اپنے کھانے کو پیستی ہے، اور اس کے ساتھ آخر میں نواجز، جو کہ آپ کی عقل داڑ کہلاتی ہے۔ تو یہ ٹوٹل کتنے دانت ہوں گے؟ 32 دانت ہو گئے، داڑ اور دانت ملا کر نام صرف 6 ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ زواحق ہنستے ہوئے نظر آتا ہے، اور طواحن کھانے کو پیستی ہے، اور نواجز جو ہے عقل داڑ کو کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا آپ کو کہ ان میں سے کون سے داڑ اور دانت مخرج کے نکالنے میں کام آتے ہیں۔ تو اوپر کے تو دانت اور داڑ تو کام آتے ہی ہیں، لیکن نیچے کے صرف سامنے والے جو دانت ہیں وہ بعض حروف کے مخرج میں کام آتے ہیں، یعنی حرف کو نکالنے کے لیے کام آتے ہیں، باقی ایسے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے۔ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو نقشہ دیکھنا پڑے گا، آپ کو نقشہ سمجھنا ہوگا۔ جب آپ نقشہ سمجھیں گے اور اس کو آپ انگلی رکھیں، آپ بتائیں کہ بھائی ثنایا کون سا ہے، اوپر والے کون سے ثنایا 2 ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، نیچے والے کو ثنایا سفلی کہتے ہیں، اس کے بعد والے رباعی کون سے ہیں، انیاب کون سے کتنے ہیں، یہ سارا آپ انگلی رکھ کے یاد کریں گے تو آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ عجیب تو سننے میں آ رہا ہے کہ یار کیسے انگلی رکھ کے کریں، لیکن کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہی کا فائدہ ہوگا۔ نقشہ بنائیں، نقشے سے سمجھیں، بہت آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.